بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لها وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے کے بعد میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ وہ 3 آیتیں ہیں جو نکاح کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر رہے کہ نکاح شریعت کے اندر ایک ایسا عمل ہے جو عبادت ہے اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا اس شخص نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، آدھے باقی بچے ہوئے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ علماء نے اس روایت کی تشریح کی ہے کہ انسان گناہ 2 وجہ سے کرتا ہے، ایک اپنے پیٹ کی وجہ سے بھوک کھانا اور دوسرے اپنی شہوت اور خواہش کی وجہ سے۔ نکاح کے ذریعے اس نے خواہش اور شہوت والے گناہ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب پیٹ کی وجہ سے جو گناہ ہونے ہیں اس میں اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ نکاح کر لیا ہے، خواہش کی وجہ سے جو گناہ ہونے تھے اس کا جائز راستہ اس کو حاصل ہو گیا ہے، اب اس کو حرام کی طرف جانے کی امید کم ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مختلف نکاح کیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف نکاح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کا نکاح کیا۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عمل کر کے دکھلا دیا کہ دیکھو طریقہ یہ ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اسی پر چلے گا، چونکہ نکاح کے اندر آدمی کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، راہ راست سے ہٹنے کے بہت ساری اس کے پاس وجوہات ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ نکاح کے اندر 3 مرتبہ 3 آیتوں کے ذریعے ایک بات بیان فرمائی، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تینوں آیتوں کے اندر تقوی کی تعلیم دی گئی۔ کیوں؟ یہ موقع ہے، اگر تقوی ہوگا تو پھر تم جو صحیح راستہ ہے اس کو چنو گے، اور تقوی نہیں ہوگا تو اپنی خواہشات کی رو میں بہہ جاؤ گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ نکاح ہم نے اس کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھ لیا کہ نکاح کا موقع آ گیا ہے، اب ہر وہ کام کیا جائے گا جو میرا جی چاہے گا، ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے معاشرہ چاہے گا، ہر وہ کام کریں گے جو ہماری برادری کا تقاضا ہوگا۔ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ نکاح وہ عمل ہے جو اس زمانے سے لے کر آج تک ہوتا آیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے جو رسم و رواج ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی نظیر اور جو نقل ہیں برادران وطن کی کسی نہ کسی تقریب کے۔ بارات اسی میں سے ایک ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر اور اسلامی طریقہ نکاح کے اندر بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ملے گا کہ نکاح ہو جاتا تھا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح کیے ہیں، کبھی آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کبھی آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا گیا ہے، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے۔ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ لڑکی والے ہی جائیں گے یا لڑکے والے ہی جائیں گے، مختلف جگہوں میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ نکاح کا پیغام لڑکے والے ہی لے کر جائیں گے، اور دوسری جگہوں کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر بھی دوسرے علاقوں کے اندر یہ ترتیب ہے کہ نکاح کا پیغام لڑکی والے ہی لے کر جائیں گے، لڑکے والے نہیں جا سکتے، لڑکی والے نہیں جا سکتے۔ کوئی ترتیب نہیں ہے، بس کسی کو لگتا ہے کہ میری لڑکی کے لیے موزوں رشتہ ہے یہ، وہ لڑکے والوں سے بات کر سکتا ہے۔ کسی لڑکے کو کے سرپرست کو لگتا ہے کہ میرے لیے میرے بچے کا نکاح اس گھرانے میں ہو جائے تو بہتر ہے، وہ ان سے بات کر سکتا ہے۔ کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بھی پابند بنے بیٹھے ہیں۔ آگے چلیے، نکاح کی منگنی کیا چیز ہے؟ یہ ایک وعدہ ہے۔ کبھی یہ وعدہ، ہمارے یہاں تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ وعدہ سرپرست حضرات آپس میں کرتے ہیں کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ کے بچے کے ساتھ کر دوں گا، یا میں اپنے بچے کا نکاح آپ کی بچی کے ساتھ کر دوں گا۔ یہ دونوں ابھی اجنبی ہیں۔ یہ وبا بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے، اور اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ دونوں اجنبی ہیں، اور دونوں کے اوپر عورت کے لیے پردہ لازم ہے۔ اس سے اتنا ہی اجنبی ہے جتنا کہ راستے میں چلتا ہوا ایک دوسرا مرد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی جو ترتیب بتائی ہے، اس ترتیب میں غیر محرم سے بات کرنا، غیر محرم کو چھونا، غیر محرم کی طرف چل کر جانا، یہ ساری چیزیں، غیر محرم کی آواز کا سننا، یہ ساری چیزیں زنا کے تصور کے ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان ساری چیزوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے جو حقیقی زنا ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا، معاشرہ اب اس سے اچھوتا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر
مسلم معاشرے کے اندر ایسی صورتیں اب پائی جاتی ہیں کہ گھر والے لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین اس سے صرف نظر کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، آنکھ موند لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کی نوبت بعد میں آتی ہے اور گناہ کا وقوع پہلے ہو جاتا ہے۔ ہیں مثالیں موجود ہیں، مسائل آتے ہیں پوچھنے کے لیے لوگ کہ اب کیا کیا جائے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ بہت پاک صاف ہے، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر دو بوڑھی ہڈیاں بھی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو دونوں ایک دوسرے کا قصد کریں گے، ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ بوڑھی ہڈیوں سے مراد ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، یہ فطری چیز ہے۔ لہذا اس حرام کام سے نوجوان خود کو بچائیں اور سرپرست ان کی نگرانی کریں۔ بالکل نامحرم ہے، کسی بھی ذریعے سے تعلق کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ جو کر رہا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہے۔ یہ کہہ کر چھٹی نہیں ہے کہ آئندہ تو ہو جائے گا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر منگنی کا سلسلہ ختم کر دیجئے، سیدھے نکاح کرائیے، نکاح کے بعد رخصتی بھلے بعد میں ہوتی رہے، اس کے بعد بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ منکوحہ سے بات کی جا سکتی ہے، جس سے منگنی ہوئی ہے، مخطوبہ اس سے بات نہیں کی جا سکتی۔ منگنی کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے نکاح کا۔ نکاح کے اندر آج ایک موضوع کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ دوسرے اس سے متعلق اور جہیز۔ جہیز کسی نہ کسی درجے میں ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ لڑکی اگر کم سے کم زیور کی صورت میں تو موجود ہی ہے، جہیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا تھا، وہ فلاں چیز بھی دی تھی، فلاں چیز بھی دی، 4-5 چیزوں کے نام کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور لفظ اس کے لیے کہ جہزہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جہیز جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے ہندوستانی معاشرے کے اندر جس کو جہیز کہا جاتا ہے، وہ غیروں سے لیا ہوا ہے۔ ان کے یہاں چونکہ وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، باپ کا جو کچھ ہے وہ سب بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا کچھ نہیں ہے، لہذا باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا حصہ جہیز کی صورت میں دے دیا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں اسلام نے وراثت میں لڑکیوں کا بھی حصہ رکھا ہے، اور وہ جہیز جو وہ دیتے ہیں اس کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ جائیے، اسلامی تاریخ، کسی نے بھی اپنی لڑکی کو کچھ دیا نہیں ہے۔ نکاح کیا، جو پہنایا پہنا کر رخصت کر دیا، ختم کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جہیز کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ یہ بات بھی بالکل اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کے نکاح کا جب انتظام کرتے ہیں تو اس کے لیے رہنے کے لیے کمرے کا انتظام کرتے ہیں، کمرے کے اندر جو ضرورت کی چیزیں اس کا انتظام باپ کرتا ہے، کوئی اور آ کے نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب آپ کی عمر 8 سال تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ ابو طالب کی اولاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد اب گھر کے سرپرست خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہ رہے تھے، اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یعنی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ حضرت ابو طالب کا کاروبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال رہے ہیں،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ براہ راست آپ کی کفالت میں آ گئے، ان کی ساری ضروریات کا خیال آپ رکھا کرتے تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ضروریات زندگی کا انتظام کیا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود انہی سے پیسہ لے کر انتظام کیا تھا۔ لہذا یہ سمجھنا اور جہیز کے نام پر یہ دلیل پیش کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، اپنے زیر تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شادی کے بعد کی زندگی کا انتظام کیا تھا۔ اور عرب کا یہ طریقہ تھا، نکاح کر دیا اب تم جانو اور تمہارا کام، نکاح کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گرستی لے کر الگ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں نہیں رہے۔ لہذا جہیز جو موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے یہ صرف اور صرف غیروں کی نقالی ہے، جس طرح کہ بارات غیروں کی نقالی ہے۔ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح نام ہے میاں بیوی یعنی زوجین، لڑکی اور لڑکا کی موجودگی، ان دونوں کے درمیان ایجاب و قبول، اور اس ایجاب و قبول کے بدلے میں مہر کا واجب ہونا اور اس پر 2 گواہوں کا ہونا، بس اسی کا نام نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی شریعت نے ان میں سے کسی چیز کو لازم نہیں کیا ہے۔ لڑکی اور لڑکا جن کا نکاح ہونا ہے ان کا آپس میں ایجاب و قبول، نکاح ایک کی طرف سے ایجاب ہو دوسرے کی طرف سے قبول ہو، اور اس ایجاب و قبول پر 2 گواہ، اور اس نکاح کے نتیجے میں مہر کا واجب ہونا، اتنا ہی ہے۔ حتیٰ کہ خطبہ نکاح بھی مستحب ہے، اور عمل کرنے والوں نے ایسا عمل کیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا نکاح کیا تھا براہ راست، لڑکی سے براہ راست کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ لڑکی نے براہ راست قبول کیا، ان کا نکاح ہو گیا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ جو لوازمات ہم نے اکٹھے کر رکھے ہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اس میں ایک نظام ترتیب دینا، یہ بھی اس نکاح کا حصہ نہیں ہے، یہ سب زائد چیزیں۔ اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔